السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، یا جو لوگوں میں صلح کی کوشش کرتا ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو لوگوں میں صلح کی کوشش کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کے پاس جاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو دو شخص آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دونوں آپس میں قریب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک کے پاس جا کر کوئی بات صلح کی، ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے یا کرواتا ہے، تو ان دو لڑے ہوئے افراد میں سے، دو لڑے ہوئے بھائیوں میں سے ایک کے پاس جاتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے اور وہ آگے سے اپنے دوسرے بھائی کا شکوہ شکایت کرتا ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ یہ اسے بولتا ہے کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات کا اظہار کرتا ہے، بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، آپ کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے۔ پھر اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو بھی ایسی بات کر کے قریب کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کی صلح ہو جاتی ہے۔ اب حقیقت میں ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بات نہیں کی، اچھی بات یا اچھے جذبات کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس شخص نے ایسی بات کر کے دونوں کو قریب کر دیا، تو فرمایا یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ یہی مفہوم ایک اور حدیث میں ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 مواقع ایسے ہیں جن پر خلاف حقیقت بات کر بھی دیں تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات کی جائے جو حقیقت میں اس طرح نہ ہو، خلاف واقع ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ جھوٹ ہو، تو اس کی 3 مواقع پر اجازت ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 2 لڑے ہوئے بھائیوں میں صلح کروانے کے لیے خلاف حقیقت، خلاف واقع بات کرنا، اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ والی بات نہیں۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ 2 بھائیوں میں صلح کے لیے، ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے ایسی بات کرتا ہے۔ دوسرا موقع آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دی جائے، یعنی بیوی کے جو عجیب یا ناجائز مطالبے ہیں ان کے لیے کوئی بات کر دی جائے کہ اچھا میں ایسا کر دوں گا، اور ذہن میں حکم نہیں کرنا ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا موقع جنگ کا ہے۔ جنگ کے موقع پر کوئی ایسی بات کرنا کہ دشمن خوف زدہ ہو جائے، بھاگ جائے، تو اس میں بھی کوئی گناہ والی بات نہیں، بلکہ یہ تیسرا موقع جو ہے اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحرب خدعۃ، جنگ دھوکہ کا نام ہے، یعنی جنگ میں دشمن کو ڈرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے کوئی دھوکہ بھی دو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 مواقع، ان میں سے پہلا 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات کر دینا تاکہ وہ دونوں قریب ہو جائیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور یہاں دونوں کو قریب کرنے کے لیے
کوئی ایسا بالکل واضح بڑا جھوٹ بہتان نہ باندھ دیا جائے کہ جس سے معاملہ اور خراب ہو جائے۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ وہ بھائی آپ کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہے، اگر آپ اسے صلح کریں وہ آپ کو 10,000 روپے بھی دے گا۔ یعنی اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی درمیانی سی بات کر کے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر دوسرا موقع آپ نے فرمایا میاں بیوی، کہ بیوی کے جو بعض دفعہ ناجائز مطالبے، ناجائز باتیں، فضول چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے، انسان ان سے تنگ آتا ہے تو کہتا ہے اچھا میں کر دوں گا، تو یہاں بھی کچھ گنجائش موجود ہے۔ اور اسی طرح جنگ کے اندر دھوکہ دینا یہ بھی بالکل جائز ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم دو بھائیوں میں صلح کرانے کی بجائے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کے پاس جاتے ہیں، اس کو دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، جو بات اس نے نہیں کی وہ بھی کرتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی تھوڑی سی بات کی ہے اس کے ساتھ کئی جھوٹ ملا کر ہم اس کو بیان کرتے ہیں، وہ اور ہائپر ہو جاتا ہے، اور تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وہ تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، ایسا ایسا کہہ رہا ہے، تیری انسلٹ کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ یہ دو چہرے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑے سخت لفظ بولے۔ تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر دو بھائی لڑے ہوئے ہیں، دونوں کے درمیان اختلاف ہے، تو ان کی آپس میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَصُلْحُ خیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ صلح بہترین ہے، اچھی چیز ہے، صلح کی کوشش کرو، نہ کہ لڑانے کی کوشش کرو۔ اختلاف پیدا کرنا، لڑانا، لڑائی جھگڑا کرانا یہ شیطان کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ دو لڑے ہوئے بھائیوں میں صلح کرائی جائے، اور جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ شخص انتہائی بہتر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عاجزی اختیار کر لے، نرمی اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کو، اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیتے، اور جو تکبر اور غرور سے کام لے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتے۔ تو یہاں دو بھائیوں میں اگر اختلاف ہو تو نرمی سے کام لینا چاہیے۔ دو بھائیوں میں اختلاف ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور آپس میں ملنے کی کوشش کرنی چاہیے، ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ لڑنے اور لڑانے کی کوشش کی جائے۔ یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔